السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل کے پاس آنے والے جو پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے، اصل میں ہمیں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان کی طرح نہیں بننا۔ تو کہا گیا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَا تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ بے شک تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ آپ خود سوچیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کس قدر اذیت دی ہوگی نا ان کی قوم نے، کہ وہ یہ کہہ اٹھے کہ تم مجھے کیوں اتنا ستاتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور کیا کیا تھا ان کی قوم نے جس کی وجہ سے ان کو یہ کہنا پڑا؟ سب سے پہلی بات، جب وہ سمندر پار کر کے آئے تھے نا، تو ان کی قوم نے دیکھا کہ کوئی اور قوم جو ہے وہ پوج رہی ہے ایک درخت کو۔ تو انہوں نے کہا اے موسیٰ، ہمارے لیے کیوں ایسا خدا نہیں بنا دیتے؟ اذیت تھی نا یہ بات ایک رسول کے لیے، کہ ابھی تم اتنے معجزے دیکھ کر آئے ہو اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہمیں خدا بنا دو۔ پھر دوسرا یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تختیہ لینے کے لیے گئے تھے نا، تو پیچھے سے انہوں نے بچھڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا تھا۔ پھر جب من و سلوہ ان کو کھانے کو دیا گیا تو انہوں نے کہا ہمیں روزانہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھا سکتے، ہمیں کچھ مختلف کھانا دیا کرو۔ تو سورۃ البقرہ میں ان کے سارے قصور بیان کیے گئے ہیں۔ پھر یہ انہوں نے کہا کہ موسیٰ، ہم تجھ پر ایمان نہیں لاتے جب تک تو ہمیں کھلم کھلا اللہ کا دیدار نہ کرا دے۔ پھر سورہ مائدہ میں آتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لڑنے کو کہا کہ چلو لڑنے کے لیے، تو انہوں نے کہا موسیٰ، تو اور تیرا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں نہیں جانا۔ یعنی ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر الزام لگایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں کوئی عیب ہے، اس لیے یہ ننگے ہو کر نہیں نہاتے، ہمیشہ کوئی نہ کوئی کپڑا رکھ کر نہاتے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ کبھی ننگی نہیں آئی، کیونکہ وہ تو ننگے آ جاتے تھے نا سب کے سامنے۔ تو کہا تم مجھے اتنی اذیت کیوں دیتے ہو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کس قدر ستائے گئے تھے۔ تم مسلمانوں، تم بھی اگر کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تم بھی اپنے نبی کو اذیت دو گے نا، تو تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ تھے وہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن رکھا تھا دنیا میں امامت کے لیے۔ تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ ہم تو چنے ہوئے ہیں، ہمارے اوپر خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، تو ان کو ہوا کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے قصور یہاں پر بتائے کہ اگر تم وہ کام نہیں کرو گے جس کے لیے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے، تمہیں چنا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس قوم نے اتنی اذیتیں دی نا، جبکہ یہ جانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ کس بات پر زیادہ آتا ہے کہ تم جانتے ہو پھر بھی وہی حرکتیں کرتے ہو۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تو جب غصے میں وہ ٹیڑھے ہوئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیا۔ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کب کن کے دلوں کو ٹیڑھا کرتا ہے؟ جب لوگ خود ٹیڑھے ہوتے ہیں، جب لوگ خود سے یہ راستہ چھوڑتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کے دلوں کو ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زبردستی کسی کو گمراہ نہیں کرنا ہوتا، انسان اپنی ہدایت کو خود چھوڑتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ زبردستی کسی قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ زبردستی یعنی انسان نہ لینا چاہے اور وہ ٹیڑھے ہوئے ہوں اور اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے دے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے زبردستی ہی دینی ہوتی نا ہدایت، تو پھر جزا سزا کا کیا سوال؟ زبردستی ہی کرنی ہوتی تو پھر جنت کس بات کی؟ کس بات پر جنت ملے جب اللہ تعالیٰ نے زبردستی چلا دے تمہیں اس راستے پر؟ جب کوئی فسق اختیار کرتا ہے نا، نافرمانی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اس لیے جرأتیں نہ کرو، فسق کھلم کھلا نافرمانی بے شرمی کے ساتھ ڈھیٹ ہو کر کہ کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح سے گناہ نہیں کرنا۔ اس کے بعد کوئی شرم بھی پھر محسوس نہ ہو، تو جو فسق کرتے ہیں نا پھر وہ ہدایت نہیں پاتے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، یہ ان کا اب دوسرا دور دیکھیں۔ تقریباً 12-13 صدیوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔
تو جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف آئے تو فرمایا اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں کس کی؟ جو میرے سامنے ہے، من التوراۃ، تورات میں سے۔ تورات سمجھ لے ختم ہو چکی تھی جب بنی اسرائیل کی شامت کا وقت آیا تھا نا۔ ایسی شامت ان پر آئی تھی کہ ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی بخت نصر نے، ان کی کتاب ان سے کھو گئی، تورات کا نام و نشان نہیں تھا۔ یہ تو بعد میں عزیر علیہ السلام نے اپنے حافظے سے ایک طرح سے ریسٹور ہوئی پھر یہ کتاب، پھر اس میں کتنی چینجز انہوں نے کی۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کر آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی کو آگے لے کر چلنے والے تھے۔ انجیل میں تو کوئی نیو لاز نہیں دیے گئے تھے، تورات میں لاز تھے۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں کس چیز کی؟ ایک رسول کی، یأتی من بعدی۔ کتنی کلیئر بات آئی نا کہ انہوں نے فرمایا تھا بنی اسرائیل سے کہ میں ایک رسول کی تمہیں بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اور اس کا نام تک بتا دیا تھا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا۔ اور یہ بات ان کی جو اوریجنل بائبل ہے نا اس میں بھی موجود ہے، لیکن یہ چونکہ اس کو زیادہ نہیں مانتے، خود ہی لکھ لکھ کر اتنی زیادہ انہوں نے آج بائبلز بنائی ہوئی ہیں نا کہ اس کا آتھر فلاں ہے تو اس کا آتھر فلاں ہے۔ جب پوچھا گیا کہ قرآن کا آتھر کون ہے، اس کا تو کوئی آتھر نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو یہ ایسے نہیں تمہارے بائبل کی طرح کہ فلاں نے لکھ دی تو فلاں نے لکھ دی، تو بتایا گیا کہ اس رسول کا نام احمد ہوگا، اور احمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاں نام محمد ہے وہاں احمد بھی ہے۔ اور حمد کیا چیز ہوتی ہے؟ تعریف، مگر ایسی تعریف جو کسی پر احسان کے بدلے میں نہ کی جائے۔ تو احمد جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والا، اور جس کی زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ یہ تعریف اس لیے نہیں کہ کوئی شکریہ کرنا ہے تو تعریف کر دی، بلکہ حمد کب ہوتی ہے؟ جب کوئی تعریف کے لائق ہو، ڈیزرو کرتا ہو تعریف، یہ ورتھی آف پریز ہے، یہ ہوتی ہے حمد۔ اور واقعی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بہت تعریف فرمائی ہے، اور قیامت کے دن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ایسی تعریف فرمائیں گے جو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ ان کو سکھلائیں گے، اور وہی پر کریں گے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود تعریف فرمائی ہے، اس کے فرشتوں نے تعریف فرمائی ہے، دوسرے انبیاء نے تعریف فرمائی ہے، اور انسانوں نے بھی تعریف فرمائی ہے، جس میں مسلمان تو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول نہیں بھی مانتے، جو آپ کو صرف جانتے ہیں، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کا ضرور اعتراف کرتے ہیں۔ اور یہ ساری باتیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ان کی کتابوں میں ہے کہ ٹھیک ہے ہم ان کو رسول نہیں مانتے، مگر جو ان کی کوالٹیز ہیں وہ تو ہیں۔ اور مسلمان دنیا میں نا ہر سیکنڈ کسی نہ کسی جگہ اذان ہو رہی ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور اذان کے بعد پھر درود پڑھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر سیکنڈ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کیونکہ دنیا میں کتنے ہی مختلف وقت چل رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے مطابق اذانیں اور نمازیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، اسی میں درود شریف بھی آ گیا۔ اس کے علاوہ ویسے بھی درود بھیجنے والے بہت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نام ہے، اچھا محمد اور احمد میں کیا فرق ہے؟ محمد وہ ہے جس کی مسلسل تعریف ہو، اس میں کنٹینیوس مسلسل تعریف، کوانٹیٹی میں یہ آ گیا، اور احمد کوالٹی کے لیے ہے، بیسٹ تعریف، ہائیسٹ تعریف جو انسان کر سکتا ہے نا کسی کی۔ تو یہ دونوں ہی چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہیں، محمد بھی آپ ہیں اور احمد بھی آپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ میرے بہت سے نام ہیں، محمد، احمد، ماہی جس نے کفر کو مٹایا، حاشر جس کے قدموں پر لوگوں کا حشر کیا جائے گا، اور میں عاقب بھی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نام ہے۔ احمد تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا خود نام بتایا ہے، اس لیے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک نام لیا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا یہ نام ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کوئی ایسے بیچارے نہیں تھے جن کو پتہ نہیں تھا اور انہوں نے پہچانا نہیں، نام تک جس کا بتا دیا گیا ہو تو پھر اور کیا رہ جاتا ہے؟ اب سوتے کو جگا سکتا ہے، اب جو جاگ رہا ہو اس کو کہاں جگایا جائے؟
پتہ ہے ان کو مگر پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو پھر بتائیں پھر اور کیا کیا جائے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب وہ رسول آیا ان کے پاس واضح دلائل لے کر، کون؟ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس معجزات لے کر گئے، تو کیا کہا انہوں نے؟ قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ اور جادو کیا تھا؟ ہماری شریعت میں جادو ٹونا تو کفر ہے نا، اسی طرح ان کی شریعت میں بھی یہ تھا۔ تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، اور جو یہ معجزات لے کر آئے ہیں یہ تو جادو ہے۔ تو اس نے کفر کیا، اور کفر تو کافر ہو گیا، تو یہ مرتد ہو گیا، اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ لہٰذا جو ان یہودیوں کی عدالت تھی نا، اس نے فیصلہ دیا کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ اس لیے انہوں نے تو اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ تو انہوں نے اپلائی کر دیا تھا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اتنا بڑا ان کا کرائم تھا نا، لیکن یہ بات یہودیوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ پیغمبروں کو قتل کرنا یہ ان کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی تھی، یہ تو پہلے بھی قتل کرتے آئے تھے۔ تو یہ تھے بنی اسرائیل کے کارنامے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کو ستایا، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں، ان کو سزا کا فیصلہ دے دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، کون زیادہ بڑا ظالم ہے؟ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جس کو اللہ نے حلال کیا ہو اس کو حرام کر دے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اس کو حلال کر دے، اور جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کہے۔ پیغمبر کے حکم کو ماننے کو تو انہوں نے بالکل ہی انکار کر دیا تھا نا، اس چیز کو چھپا لیا تھا انہوں نے، حق کو۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، اور اسلام کی طرف بلایا جائے، کتنی ہی بڑی خوش نصیبی ہے نا کہ اسلام کی طرف کسی کو بلایا جائے، کیونکہ اسلام نجات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد جتنے بھی لوگ آئے نا، اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ العمران میں فرمایا ہے کہ جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ ہاں، جو پچھلے پیغمبر دین لے کر آئے تھے اور جن لوگوں نے اس وقت اس کو مانا اور اس پر ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، وہ الگ بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد نہیں، اور قیامت کے وقت تک کوئی اور دین نہیں ہے جو قابل قبول ہو۔ تو جس کو اسلام کی طرف بلایا جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے کہ ہمیں تو بتایا نہیں گیا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظلم ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔